بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کی شروعات میں آپ سے ایک سوال کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، بچے بار بار بیمار رہنے لگیں یا انسان کو لگاتار پریشانیاں آنے لگیں، تو کیا ہر بار اس کا مطلب یہی ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سے لوگ بنا کسی دلیل کے ہر پریشانی کو جادو کا نام دے دیتے ہیں۔ کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، کہا جاتا ہے جادو ہو گیا۔ کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، کہا جاتا ہے جادو ہو گیا۔ بیماری لمبی ہو گئی، کہا جاتا ہے جادو ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا قرآن بھی یہی سکھاتا ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر صحیح بات کیا ہے؟ میرے دوستو، اس سوال کا جواب ہمیں اپنی سوچ سے نہیں بلکہ قرآن اور صحیح حدیث سے لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ انسانوں کو کبھی ڈر، کبھی بھوک، کبھی مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر مصیبت جادو کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ فرمایا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کبھی بیماری آئے گی، کبھی تنگی آئے گی، کبھی غم آئے گا اور کبھی خوشحالی بھی آئے گی۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اسلام جادو کے وجود کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن اور صحیح حدیث سے جادو کا وجود ثابت ہے، لیکن اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا کہ ہر پریشانی کو جادو سمجھ لیا جائے۔ اگر کسی کو بخار ہے تو پہلے علاج کرائیے، اگر شوگر ہے تو ڈاکٹر سے علاج کرائیے، اگر کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو اس کے کارنوں کا جائزہ لیجیے، اگر گھر میں رشتے بگڑ رہے ہیں تو اپنے اخلاق، اپنے لہجے اور اپنے اعمال کو بھی دیکھیے۔ ہر بات کا الزام جادو پر لگا دینا نہ قرآن کی تعلیم ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے بھائیوں، شیطان چاہتا ہے کہ انسان ہر بات کا دوش کسی اور پر ڈال دے، وہ اپنے گناہوں کا محاسبہ نہ کرے، اپنی کمزوریوں کو نہ دیکھیں، بلکہ ہر بات کے لیے جادو یا کسی انسان کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں پہلے اپنا جائزہ لینے کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا ہماری نماز ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری کمائی حلال ہے؟ کئی بار انسان ان سوالوں کو چھوڑ دیتا ہے اور سیدھے کہہ دیتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک مومن کا راستہ وہم نہیں بلکہ علم، صبر اور اللہ پر توکل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک بات میں آپ سے بہت ادب اور محبت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے سماج میں ایک غلط فہمی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کسی کو ڈپریشن ہو جائے، کسی کو چنتا ہو جائے، کسی کو بار بار سر درد ہو جائے یا کسی کو لمبی بیماری ہو جائے تو کچھ لوگ بنا کسی دلیل کے فوراً کہہ دیتے ہیں تم پر جادو ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسلام ہمیں بنا علم کے فیصلے کرنا نہیں سکھاتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری آنے پر علاج کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو شاریرک یا مانسک پریشانی ہے تو اسے کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتھ ہی ایک مومن اپنے رب سے دعا بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، صبح شام کے مسنون اذکار بھی پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، علاج کرانا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ علاج کرنا بھی ان اسباب میں سے ہے جنہیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کیجیے۔ اگر کوئی روحانی پریشانی کا شک ہے تو سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق
اور سورہ ناس پڑھ کر اللہ سے حفاظت اور شفا کی دعا کیجیے، لیکن بنا کسی پکے ثبوت کے ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر مانسک تکلیف کو جادو کہنا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ، صحیح عقیدہ اور ہر طرح کی ظاہری و باطنی بیماری سے شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ قرآن، صحیح حدیث اور بھروسے مند علماء کی روشنی میں اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، اپنے دوستوں اور پریواروں کے ساتھ شیئر کریں، عارف اسلامک ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔